انسان مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا، بالکل آسان زندگی، سہل زندگی، کوئی تکلیف نہ پہنچے، مخمل کے فرش پہ بھی چلے تو پاؤں میں موچ آ جائے، کیلا کھانے سے بھی جو ہے وہ دانت ہلتے چلے جائیں، یہ ایک مرد کی پہچان نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے مشقتوں اور دکھوں کے اندر رہتا ہوا پیدا کیا ہے تاکہ وہ حالات کا مقابلہ کرے۔ اقبال نے کہا تھا کہ جوانی کیا ہے؟ کسی چوک اور موڑ پہ کھڑا ہونے کا نام جوانی ہے، اپنی خواہشات میں اسیر ہو جانے کا نام جوانی ہے، اپنے سفلی جذبات کی تسکین کی راہیں تلاش کرنے کا نام جوانی ہے۔ تو اقبال کہتا ہو بتاؤں جوانی کیا ہے؟ شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ تو انسان مشکلوں کے پردے میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے، اس کو آسانیاں، اس کو راسیاں، یہ تو شاہین ہے اور پہاڑوں کی چٹانوں پہ اس کے بسیرے، لہذا یہ قسم فرما کر کہا۔ اور قسم مکے کی کیوں فرمائی؟ شہر محبوب کی قسم کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ اس شہر میں حضور نے پتھر کھائے تھے، اس شہر کے اندر گڑھے کھودے تھے، اس شہر کے اندر اجریاں ڈالی گئی تھی، اس شہر کے اندر حضور علیہ السلام کے اوپر کوڑے ڈالے گئے تھے، اس لیے کہا محبوب اس شہر کی قسم، جس شہر میں تم نے دکھ سہے، جس شہر کے اندر تم نے تکلیف سہی، کھدے ہوئے گڑھے، بچھے ہوئے کانٹے، راستوں کی تکلیفیں تم نے سہی اور ہنس کے سہی، میرے نام پہ سہی۔ محبوب اس شہر کی قسم، ہم نے انسان کو آسائشوں میں رہتا ہوا نہیں بلکہ دکھوں کے ساتھ ٹکراتا ہوا پیدا کیا۔ وہ حالات کے جبر کا مقابلہ کرتا ہے، وہ کشمکش کے اندر کود جاتا ہے، وہ ہنگامہ خیر و شر کے اندر ایک موتی بن کے نکھرتا ہے۔ وہ آسان زندگی کا متلاشی نہیں ہے بلکہ محبوب تیرے شہر کی قسم، جس شہر میں تیرے بسیرے ہیں، جس شہر کے اندر محبوب تجھے کپڑے ڈال کے تاؤ دیے گئے، جس شہر کے اندر دکھ پہنچائے گئے، اس شہر کی قسم انسان کو مشقتوں میں اور تکلیفوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے۔ تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا۔ یہ ہے زندگی ایک مومن کی، یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت پھولوں کی سیج پہ لیٹا رہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، تو ایک بادشاہ تھا نا، وہ پھولوں کی سیج پہ لیٹا کرتا تھا، لونڈی اس کے لیے روزانہ سیج بچھایا کرتی تھی، بوڑھی ہو گئی۔ ایک دن وہ سیج بچھا کر خیال آیا اس کے دل میں کہ بادشاہ روزانہ ان پھولوں پہ سوتا ہے، پتہ نہیں کیا لطف ہوگا ان پھولوں پہ سونے کا، میں بھی تو کمر سیدھی کر کے دیکھوں کیا لطف ہے ان پھولوں پہ سونے کا۔ ساری زندگی وہ بادشاہ کے لیے سیج سجاتی رہی، آج سیج تیار کر کے ایک لمحے کے لیے لیٹی، سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ اس کی سیج پہ ایک لونڈی لیٹی ہوئی، اس نے فوراً تالی بجائی، خدام حاضر ہو گئے، کہا اس کو پکڑو اور الٹا لٹکا دو، اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے، تاکہ باقیوں کو عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کی سیج کتنی مقدس ہوتی ہے۔ ایک لونڈی کو یہ جرأت کہ وہ بادشاہ کی سیج کے اوپر سوئے، اس لونڈی کو پکڑا، الٹا لٹکا کے جلاد کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ جب کوڑا لگتا ہے وہ چیختی ہے، اچانک چیختے چیختے اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا رک جاؤ، اس لونڈی کو پوچھو روتی کیوں ہے، اسے یہ بھی پوچھو ہنستی کیوں۔ جلاد رک گیا، لونڈی کو پوچھا تو روتی کیوں ہے، کہا جب کوڑا لگتا ہے میری جان نکلنے کو آتی تو تکلیف کی وجہ سے روتی ہوں۔ کہا ہنستی کیوں ہے، کہا ہنستی اس بات میں ہوں، میں نے سوچا میں چند لمحوں کے لیے اس سیج پہ سوئی اور اتنی تکلیف آ رہی ہے، جس کو عمر ہو گئی سوتے ہوئے اس کا کیا بنا۔ تو ہر بندہ چاہتا یہ ہے کہ میرے لیے دکھ کوئی نہ ہو، گھر میں آسودگی، گاڑی میں آسودگی، میں کوئی کام نہ کروں میرے لیے مشقت نہ ہو، آسودگی ہو جائے۔ یہ جو ڈبل شاہ کا کاروبار چلا یہ بھی اس لیے ہر بندہ چاہتا تھا یوں ہی میرے پاس پیسے آ جائیں، نہ مجھے کام کرنا پڑے، نہ دماغ لڑانا پڑے، نہ مجھے اپنے اعضاء کو حرکت دینی پڑے۔ تو یہ انسان جو ہے وہ کیسی سوچ رکھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قسم فرما کر کہا محبوب ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا، دکھوں کے ساتھ نبھاؤ۔ اگر انسان قرآن کی اس فکر کو سمجھ لے تو بہت ساری تکلیفیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ غربت، دکھ، بیماری، انسان لڑتا تو رہتا ہے لیکن شاکی رہتا ہے، یہ میرے لیے ہی ہے، یہ میرے لیے ہی ہے۔ اور اس لیے انسان ایک تو تکلیف آ گئی، دوسرا جو ہے اس کو ایک اذیت بن گئی کہ یہ میرے لیے کیوں ہے۔ تو اگر وہ قرآن کے اس مزاج کو سمجھے کہ یہ تو مرد کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کشمکش اس کے ساتھ جاری رہے گی،
حالات کا ٹکراؤ تو اس کے ساتھ رہے گا، اس کو تو ان دکھوں سے گزرنا ہوگا، اس بھٹی کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا، تو اس کو تکلیف آئے گی لیکن پریشانی اس کی وہ نہیں ہوگی۔ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ جب بندہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کر دے تو اسے غم کہتے ہیں، اور جب بندہ کہتا ہے یہ سونا میرے دکھ میں چلا جا تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، پھر وہ جلتی ہوئی چکھا کے اندر بھی مسکراتا ہوا چلا گیا۔ جبریل پوچھتے بھی ہیں کہ اب تو کہہ لو نا کہ مجھے اس دکھ سے بچا لیا جائے، اللہ کا نام لیوا توحید کا پرستار دنیا پہ ایک ہے اور وہ بھی آگ میں کود رہا ہے۔ تو جواباً خلیل علیہ السلام کہتے ہیں جبریل بتاؤ نا ان کافروں کے دل میں کس نے ڈالا کہ مجھے آگ میں جلایا جائے، اس کی مشیت کے بغیر ہو گیا یہ؟ کہا رب جلیل نے، کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر خلیل کی بھی یہ بھی ہے۔ تو پھر انسان کے لیے دکھ نہیں رہتا، بلکہ اس دکھ کے اندر سے بھی انسان لذت کشش کر لیتا ہے۔ تو کہا انسان کو ہم نے مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، دکھ اس کا گھیرا کریں گے، بیماری اس کا گھیراؤ کریں گی، غربت پسماندگی اس کو تکلیف دے گی، لیکن یہ حالات کا جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے۔